اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 7۔ اس صفحے میں مجموعی طور پر 38 نمبر سے 48 نمبر تک کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یعنی کل 11 آیتیں اس صفحے میں موجود ہیں، جس میں سے پہلی 2 آیتیں مربوط ہیں گزشتہ داستان سے، جناب آدم و حوا علیہ السلام کی داستان سے مربوط ہیں کہ پروردگار عالم نے جب جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم لوگ زمین پہ جاؤ، اور وہاں پر جانے کے بعد پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ زمین پہ جانے کے بعد وہاں تمہارے لیے جو حجت ہوگی اسی کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا، تمہارا انجام معین کیا جائے گا، کہ جو بھی ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، جو ہماری ہدایت کے اوپر عمل کرے گا، یعنی جو ہم حجت بھیجیں گے اور جو اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کے لیے جنت ہے یا اجر ہے، اور اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں، اس کو کوئی غم پچھتاوا نہیں ہے، یعنی آخرت میں اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ہماری حجتوں کا انکار کریں گے، جو کافر ہو جائیں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا کہ پروردگار عالم کے جو فرامین کے اوپر، جو اس کے احکام کے اوپر عمل کرے گا، اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے عذاب جہنم اور دائمی عذاب ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کے احکام کا، کہ یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب کیا اور تقریباً 4 آیات میں 12 حکم پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو دیے ہیں۔ بنی اسرائیل یہودیوں کو کہا جاتا ہے، یہودی اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے اولاد، اسرائیل کے فرزند۔ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ جناب یعقوب کے وہ 12 بیٹے تھے کہ جن کو قرآن نے جن کی داستان کو نقل کیا ہے۔ جناب یعقوب جناب اسحاق کے فرزند تھے، اور جناب اسحاق جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ جناب یعقوب کو اسرائیل کیوں کہتے ہیں، اس کے حوالے سے یہودیوں نے ایک جھوٹی داستان گڑھی ہے کہ اسرائیل یعنی مظفر اور کامیاب، کہ جس کو فتح حاصل ہو اس کو اسرائیل کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ ایک داستان یہ گڑھی گئی ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کشتی لڑی اور جناب یعقوب نے نعوذ باللہ پروردگار کو شکست دے دی اور جناب یعقوب کامیاب ہو گئے، اس لیے ان کا اس لقب اسرائیل ہے، جبکہ یہ داستان سرے سے غلط ہے اور جھوٹی ہے، اور بہرحال یعنی پروردگار عالم کی قدرت اور اس کی عظمت کے سامنے کسی بندے کو یہ تاب نہیں ہے کسی بندے میں کہ نعوذ باللہ وہ کسی بھی جہت سے پروردگار عالم کو شکست دے سکے۔ بندہ ناچار اور مجبور ہے پروردگار عالم کی قدرت کے مقابلے میں، مقہور ہے پروردگار عالم کی سلطنت اور قدرت کے مقابلے میں۔ حقیقت میں اسرائیل کے معنی بندہ خدا، خدا کا بندہ، یعنی حقیقی بندگی کے عنوان کو یہودیوں نے ایک جھوٹی داستان سے اس طریقے سے گویا ملا دیا کہ انسان کو سمجھ میں نہ آ سکے۔ اسرائیل، اسرا یعنی بندہ، ایل یعنی اللہ، تو اسرائیل یعنی عبداللہ۔ عربی زبان میں اگر اسرائیل کا ترجمہ دیکھا جائے تو عبداللہ ہوگا، یعنی خدا کا بندہ۔ اور جناب یعقوب یعنی جناب اسرائیل کی جو اولاد ہیں، جو ان کے فرزند ہیں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، اور جب بھی پروردگار عالم نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور ہم
اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو جب بھی بنی اسرائیل کے لیے نعمتوں کا تذکرہ کریں گے تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے مائدہ نازل ہوتا تھا آسمان سے، اور قرآن نے بھی بہرحال اس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ تم کو ہم نے مثلا ظاہری نعمتوں کو بھی دیا ہے، لیکن حقیقت میں بنی اسرائیل کے لیے یہ نعمتیں بہرحال ایک خاص سلسلہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ آسمان سے دسترخوان نازل ہو جاتا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خاص نعمت تھی، اور اس کے مقابلے مثلا ہم کو یہ نہیں دی گئی۔ نہیں، ہمارے لیے بھی پروردگار عالم نے جو کھانے پینے کا انتظام کیا ہے وہ انتظام وہی ہے، یعنی بس یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے ہم کو تھوڑی زحمت کرنی پڑتی ہو، لیکن حقیقت میں دانہ چاہے زمین سے اگے یا آسمان سے نازل ہو، عطا پروردگار کی ہے، لہذا وہ نعمت ہمارے سامنے بھی ہے۔ ہم کو بھی پروردگار عالم نے بھوکا نہیں رکھا ہے، ہم کو بھی پروردگار عالم نے کھانے پینے کا کے لیے دیا ہے اور کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر سے دسترخوان ہی نازل ہو تو ہم سمجھیں کہ پروردگار کی طرف سے ہے، اور اگر ہم زمین پہ کھیتی کر کے اگا کر کھائیں تو پھر یہ ہم سمجھیں کہ یہ ہماری طرف سے ہے۔ لہذا وہ نعمتیں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ جو اہمیت رکھتی ہے وہ یہ نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے زیادہ انبیاء وہ بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں، لہذا ظاہری نعمتوں کے مقابلے میں جو روحانی نعمت ہے، جو معنوی نعمت ہے، وہ بہت زیادہ ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور اس حوالے سے روایات بھی پائی جاتی ہیں کہ جہاں پر نعمت کا تذکرہ کیا گیا کہ پروردگار عالم اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اس نعمت سے مراد ہیں، یعنی جو ہدایت کی نعمت دی ہے، جو حجت پروردگار عالم نے تمہارے لیے بھیجا ہے، وہ مراد ہے۔ لہذا حقیقی نعمت ہدایت کی نعمت ہے کہ جو بنی اسرائیل کے پاس بہت زیادہ تعداد میں موجود تھی، کہ بعض روایات ہیں بنی اسرائیل کی شقاوت کے لیے کہ مثلا 70,000 انبیاء کا قتل کیا انہوں نے، یعنی انبیاء کا قتل کرتے تھے اور ان کے اوپر کوئی خوف اور ہراس طاری نہیں ہوتا تھا، یہ نبیوں کا قتل کر کے اپنے بازار میں بالکل اس طریقے سے گم ہو جاتے تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء آئے اور سب سے زیادہ انہوں نے انبیاء کا کفران کیا اور ان کا انکار کیا ان کے، لہذا نعمت سے مراد یہاں پر گویا سب سے بہترین نعمت ہدایت کی نعمت ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ تھی، لہذا ان کو خطاب کیا گیا کہ تم ہماری نعمتوں کو یاد کرو کہ جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی تھی۔ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، دوسرا حکم یہ ہے کہ جو تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، جو ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے ہم پورا کریں گے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی تمام بندوں سے جو پروردگار عالم نے وعدہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں، اور اس حوالے سے اسی سورہ بقرہ کی 83-84 نمبر کی آیت میں میثاق بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بیان کریں گے۔ لہذا وہ سارے میثاق بنی اسرائیل جب پورا کریں گے تو پروردگار عالم بھی جو اس کے مقابلے میں جزا کا وعدہ کیا ہے، مثلا جنت کا وعدہ کیا ہے، پروردگار عالم عطا کرے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تیسرا حکم یہ ہے کہ صرف ہمارا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ قرآن کے حوالے سے حکم ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے جو کتاب نازل کیا ہے اور یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں جو موجود ہماری کتاب ہے یعنی قرآن ہم نے بھیجا ہے، اور یہ قرآن تمہارے اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں موجود ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ جو مدینے میں افراد تھے سورہ بقرہ نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن یہ اہل کتاب تھے۔ اب مشرکین کے پاس انکار کرنے کی بعض وجوہات ہیں کہ خود قرآن نے کہا کہ پیغمبر ایک ایسے لوگوں کی طرف آئے کہ جن کی طرف نبی نہیں آیا تھا اس سے پہلے، لہذا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے یہاں تو انبیاء کی بھرمار تھی، انبیاء آئے تھے، یہ تو کتاب خدا کو پہچانتے تھے، لہذا ان سے کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان سے پہلے تم کافر ہو جاؤ،
یعنی تمہارے پاس کفر کی کوئی وجہ نہیں، تمہارے پاس کوئی انکار کی وجہ نہیں، لہذا تم کافر نہ ہونا۔ یہ چوتھا حکم، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیات اور ہماری نشانیوں کو، ہماری کتاب کو کم قیمت پر نہ بیچو۔ مراد یہ ہے کہ بہرحال تم دنیا کے لیے یہ ہماری ہدایت اور جو آخرت کے حوالے سے جو تمہارے لیے ہدایتیں آئی ہیں ان کا سودا نہیں کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم ہم سے ڈرو، یعنی صرف اور صرف ہمارا تقوی رکھو کہ دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو تم جانتے ہو کہ باطل ہیں، اور ان کو ان چیزوں سے نہیں ملاؤ کہ جو تمہارے درمیان حق ہیں یا جن کے بارے میں تمہیں یقین ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد پھر یہ ایک خطاب عام ہے، یعنی پہلا خطاب بنی اسرائیل سے تھا، اور اس کے بعد پھر یہ خطاب عام ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اس کے بعد خود بھول جاتے ہو۔ یعنی یہ بنی اسرائیل نے بھی کیا، اور دوسرا بھی اگر کوئی کرے گا تو یہی مذمت ہے کہ جو قرآن نے یہاں پر کی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور اس کے بعد بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آتا، یعنی تم کو ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں جن چیزوں کا حکم دوسروں کو دے رہے ہو وہ خود زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دوسروں کو جب انسان نیکی کا حکم دیتا ہے تو گویا اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ وہ انسان کیسے دوسرے کی بھلائی چاہ سکتا ہے کہ جو خود اپنی بھلائی نہیں چاہتا؟ لہذا اگر انسان نیکی کا حکم دے رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم دوسرے کی بھلائی کرنے کے لیے نیکی کا حکم اس کو دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو اس نیکی کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ خود اپنی بھلائی چاہتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ کہ صبر سے مراد بعض علماء نے روزہ لیا ہے، اور نماز سے مراد جو ہے وہ نماز ہے، کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بندگی میں اور عبادت کے جو عبادت کا سلسلہ ہے، یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ستون ہیں، بہت ہی اہم رکن ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں کافی اثر رکھتی۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے نماز کی یہ خاصیت بیان کی کہ نماز خاشعین کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے بہت سخت ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں، جب نماز کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو مثلا ہم کہتے ہیں کہ نماز ظہر تھوڑا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، آفس میں رہتے ہیں نہیں آ پاتے، پھر نماز مغرب ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیشہ نماز مغرب اول وقت جا کر مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ صبح میں اب دن بھر کے کام سے تھکے رہتے ہیں اس لیے نہیں اٹھ پاتے، یعنی مثلا ظہر میں مصروفیت زیادہ ہے اس لیے نہیں پڑھ پاتے، صبح میں تھکے رہتے ہیں اس لیے نہیں اٹھ پاتے، مغرب کی نماز تھوڑا آسان رہتی ہے اس لیے پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نماز سخت ہے، یعنی ہر انسان نہیں پڑھ سکتا، آسان اسی کے لیے ہوگی کہ جو خاشع ہے، یعنی پروردگار عالم کی عظمت کا جسے احساس ہے، اس کے لیے صبح اٹھنا، ظہر میں مثلا کام سے اٹھ کے آنا، نماز پڑھنا اور مغرب تینوں برابر ہیں۔ یعنی جس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے، جس کے دل میں عظمت الہی کا احساس پایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز خدا کی ذات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ لہذا جیسے ہی اس کو یہ خیال آئے گا کہ ہم کو خدا کی بندگی کرنا ہے، وہ اس کی نیند خود بخود جو ہے وہ اڑ جائے گی، وہ اپنے کام کو خود بخود بھی فراموش کر جائے گا، فوراً اٹھ کے سب سے پہلے خدا کو یاد کرے گا۔ لہذا اگر خشوع پایا جاتا ہے تو نماز آسان ہے، اور اگر خشوع نہیں پایا جاتا تو بہرحال نماز بہت مشکل چیز ہے، یعنی انسان پھر نماز پڑھنا اس کے لیے کافی سخت ہوتا ہے اور سنگین ہوتا ہے۔ خاشعین کی یہاں پر صفت یہ بیان کی کہ خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جو پروردگار عالم سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور ان کا اس بات پر یقین ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی اگر یہ دو عقیدہ انسان کے ذہن میں پایا جاتا ہے کہ ہم کو خدا سے ملنا ہے، اب خدا سے ملنا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان
کوشش یہ کرے گا کہ ایسی حالت میں ملے خدا سے جا کر کہ پروردگار عالم راضی ہو، ورنہ غضبناک انداز میں خدا سے کوئی انسان ملنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ فرار کرتا ہے۔ یہود اور یہودیوں کو اسی بات کے لیے خطاب کیا گیا کہ تم اگر خدا سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی موت سے تم جا کے خدا سے ملاقات کر لو گے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان کے اعمال برے ہیں اس لیے کبھی خدا سے ملاقات کی تمنا نہیں کریں گے۔ لہذا جن لوگوں کے دل میں اس بات کا احساس ہے کہ وہ خدا سے ملاقات کرنے والے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، وہ خاشع ہیں، وہ عظمت الہی کا احساس رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل سے پھر یہ دوسرا خطاب شروع ہوتا ہے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت دیا تھا، یعنی تمہاری اس قوم کو ہم نے تمام عالمین پر برتری دی تھی، فضیلت دی تھی، خاص طور سے اسی نعمت ہدایت کے ذریعے۔ اور قیامت سے ڈرتے رہو کہ قیامت کے صفات جو بیان کیے گئے یہاں کہ قیامت وہ دن ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ولا يقبل منها شفاعت، کسی بھی انسان کی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، کسی کا بدلہ دوسرے سے نہیں لیا جائے گا، یعنی ایک کی جگہ دوسرے کو رکھ دیا جائے۔ ولا هم ينصرون، اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور عام لوگوں سے گویا خطاب ہے کہ جو انبیاء مرسلین نہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی یا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حقیقت میں انبیاء اپنی امتوں کے مددگار ہوں گے، اولیاء جو ہے صالحین کے مددگار ہوں گے، کہ جس کا تذکرہ قرآن میں پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ شفاعت کے انکار کے حوالے سے یہ آیت نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی شفاعت ان کے امت کے حق میں اور صالحین کے حق میں بہرحال قابل قبول ہے، اور پروردگار عالم نے اس کا حکم بھی اعلان بھی کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔